بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، خطاب جمعہ کے ضمن میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ذکر خیر جاری ہے، اور آج یہ اس کی 34ویں قسط ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حاجت مندوں کی خدمت اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا اور تعاون کا اور مدد کا معاملہ کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ یہ احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ اور خصوصیت کے ساتھ میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حشر کی آیت 18 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کل کے دن کی بات ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والا ہے، جس دن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہر اہل ایمان اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کے سائے میں گزارنے کا اہتمام کرے اور اپنے اعمال کا مسلسل جائزہ لیتا رہے کہ اس نے آخرت کے حوالے سے
اب تک کیا کمائی کی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن صبح کے وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مضر قبیلے کے کچھ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے بھوک و افلاس کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھ سے اور تکلیف سے متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، پھر جلد ہی واپس باہر تشریف لے آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، اور یقین جانو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا، ہر شخص اپنے دینار و درہم سے، اپنے کپڑوں سے، گندم کے سا جو کہ ایک پیمانہ تھا، اور کھجور کی مقدار سے صدقہ کرے، یہاں تک کہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد انصار کا ایک شخص رقم کی ایک تھیلی لے کر آیا جس سے اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، بلکہ تھک ہی گئے تھے۔ پھر سامان لانے والوں کا تانتا بند گیا، اور میں نے کھانے کی اشیاء اور کپڑوں کے 2 بڑے ڈھیر دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی و سرور سے سونے کی طرح چمکتا دیکھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور ان لوگوں کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا
جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ عبد القیس کے وفد کے تھے اور اونی کملیاں پہنے ہوئے تھے، اور ان پر تکلیف کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کی تکلیف دہ حالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف ہوئی، اور اپنے گھر میں گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو اس پر ابھارتے ہوئے فرمایا، آدمی اپنی گندم کی مقدار میں سے صدقہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر حاجت مند اور مصیبت کے مارے ہوئے کو دیکھے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے فریاد کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ حاجت مندوں کی اعانت کے لیے اپیل کرنا اور انفاق کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوم یہ کہ انسان جو نیکی یا بدی علانیہ کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، وہ اثر کے لحاظ سے اس نیکی یا بدی سے زیادہ مؤثر اور دور رس نتائج کی حامل ہوا کرتی ہے۔ نیکی کی ترغیب کے لیے نفلی خیرات اور دیگر نیکیاں علانیہ کرنا جائز بلکہ افضل ہے، اور ہر شخص کو عمل کا بدلہ ملے گا، اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا عمل کم و بیش نہیں ہوگا۔ چہارم یہ کہ اس واقعے میں حکمرانوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ایک بہترین مثال ہے اور بہت ہی مبارک نمونہ ہے کہ وہ اپنے علاقے اور اپنی رعیت کی پریشانیوں کو کس طرح محسوس کریں اور کتنے بے چین ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر مسکین نواز تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی مسکین کی شرکت کے بغیر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ان کے سامنے جب دسترخوان چنا جاتا اور اتفاق سے کسی معزز شخص کا گزر ہو جاتا تو ان کے اہل و عیال اس کو شریک طعام کر لیتے، لیکن وہ خود اس کو نہ بلاتے۔ البتہ جب کوئی مسکین سامنے سے گزرتا تو اس کو ضرور شریک طعام کرتے اور فرماتے کہ یہ لوگ اس کو بلاتے ہیں جس کو کھانے کی خواہش نہیں، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو کھانے کی خواہش ہے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبداللہ کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کی بیوی حضرت صفیہ نے بڑے اہتمام سے لذیذ مچھلی تیار کی۔ ابھی دسترخوان چنا ہی تھا کہ کانوں میں ایک مسکین کی صدا آئی، فرمایا اس کو دے دو۔ بیوی کو عذر ہوا، لیکن وہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر مسکین کو 1 دینار دے کر راضی کر لیا گیا۔
ایک بار لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ملامت کی کہ تم اچھی طرح ان کی خدمت نہیں کرتی۔ بولیں کیا کروں، ان کے لیے جب کھانا تیار کیا جاتا ہے تو کسی مسکین کو ضرور شریک طعام کر لیتے ہیں، چنانچہ اس کے انسداد کے لیے جو فقراء و مساکین ان کے راستے میں بیٹھتے تھے انہوں نے ان سے کہلا بھیجا کہ اب ان کے راستے میں نہ بیٹھو۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو ان لوگوں کو گھر سے بلوا بھیجا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہہ دیا کہ بلانے پر بھی نہ آنا، چنانچہ وہ لوگ نہ آئے تو اس رات کو انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، کس قدر جذبہ تھا مسکینوں کے ساتھ میں ہمدردی اور ان کے ساتھ رعایت کرنے کا اور ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، اس لیے اپنے مصلے سے دروازے تک ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ جب کوئی مسکین آتا تو ٹوکری سے کچھ کھجوریں لے لیتے اور دھاگے کے سہارے سے دروازے تک آ کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ گھر کے لوگوں نے کہا ہم آپ کا یہ کام کر سکتے ہیں۔ بولے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسکین کو دینا بری جگہ پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو یقین تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود اپنے اس عمل کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہیں گریں گے نہیں اور گر کر ان کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو گرنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی حالت میں ایک مسکین نے سوال کیا تو انہوں نے لونڈی سے کہا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے کہا افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ بولی دے تو دو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت بھجوا دیا۔ لونڈی کو بلا کر کہا لے کھا، یہ تیری روٹی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیسا یقین تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی پر کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ حقیقی مسلمان کو جب اپنے بھائی پر کسی بات پر غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو دبا لیتا ہے، اسے معاف کرنے اور اس کی خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرنے میں اپنی سبکی محسوس نہیں کرتا، اور نہ اسے بخشنے میں اور معاف کرنے میں اپنی ذلت اور عار محسوس کرتا ہے، بلکہ ایسا کرنے کو وہ حسن سلوک سمجھتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے خاص کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔
ایک بار حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں کمبل بچھائے ہوئے سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس کو چرا کر چلتا ہوا، لیکن لوگ اس کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، کیا 3 درہم چادر کی یہی قیمت تھی کہ اس کے لیے آپ اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں؟ میں کمبل اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہوں، قیمت بعد کو ادا کر دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے پاس لانے سے پہلے ہی کیوں نہ معاف کر دیا۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کی۔ رات کو 3 بار ایک چور آیا اور غلہ چرا کر لے چلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہر بار پکڑ لیا، لیکن اس نے منت سماجت کی تو چھوڑ دیا۔ اخیر میں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے مشرف ہوئے تو آپ نے اپنے وطن طائف میں واپس آ کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تو وہ لوگ دشمن ہو گئے اور ان کے قتل کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ صبح کے وقت انہوں نے اذان دی تو قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے ایسا تیر مارا اور وہی زخم آگے چل کر ان کی شہادت کا سبب بنا۔ ان کے خاندان والوں کو خبر ہوئی تو ہتھیار سج سج کے آئے اور کہا، ہم ایک ایک کر کے مر جائیں گے، لیکن جب تک ان کے عوض میں بنو مالک کے 10 سردار نہ قتل کر لیں گے ہم کو چین نہ آئے گا۔ لیکن حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں جنگ و جدال نہ کرو، میں نے باہمی اصلاح کے لیے اپنے خون کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان کی اسی زخم کے اندر شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مذہبی معاملات میں نہایت سخت ہے، لیکن ایک بار طائف کے 2 شخصوں نے مسجد نبوی میں شور غل کیا تو انہوں نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ مسجد نبوی میں شور کرتے ہو، اگر شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ ایک بار عبدالعزیز بن مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ میرے دربار میں اپنی ضرورت پیش کریں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، پہلے اس شخص کو دو جس کے تم کفیل ہو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ اگر تم کچھ بھیجتے تو اس رزق کو میں واپس کرتا جو خدا مجھ کو تمہارے ذریعے سے دیتا۔ حضرت خباب بن انس ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمنوں کے حق میں بد دعا فرمائیے۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ ایک دفعہ چند صحابہ نے مل کر اسی قسم کی بات کہی تو فرمایا کہ میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو مسکینوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے، ان کی دلجوئی کرنے اور ان کی مدد کرنے اور اسی طریقے سے ان کی ہر جائز حاجت کو پورا کرنے کی پورے اخلاص کے ساتھ میں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔